کبھی انسان تھوڑی سی چکی سے پیس کر باہر نکالا جائے نا تو کندن بن کے نکلتا ہے، مزہ آ جاتا ہے اسے جینے کا۔ ہمیں نا شوق بن گیا آسانیاں ہی آسانیاں، مطلب ہمارے ملک میں ڈپریشن کے اور ٹینشن کے مزید لاکھوں میں ہو گئے، اس لیے کہ تھوڑی سی بھی تکلیف برداشت کر سکتے نہیں۔ کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، مہینہ مہینہ۔ یہ بات کہنی بڑی آسان ہے اور کرنی بڑی، دوپہر کے جس سالن کے ساتھ روٹی ملتی ہے نا، شام کو وہی بچوں کو دے دے تو بچے برگر لینے چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہم سے کھایا جاتا، یہ آپ نے کیا، وہ دوپہر کو بھی وہی تھا اور اب بھی وہی کھائیں۔ اور مہینہ مہینہ چولہا نہ جلنا، ہر کتاب میں آپ کو ملے گا کہ مہینہ مہینہ بس سرکے پہ، کھجور پہ، دودھ پہ گزارا ہے، مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا۔ پر مزے کی بات یہ ہے کہ اسی کتاب کے اگلے صفحے پہ یہ بھی لکھا ہے کہ چولہا مہینہ مہینہ نہیں جلا، پر دروازے پہ جو مانگنے آیا ہے اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ مالا مالے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، مالا والے سخی تے سخیاں کول مال، پر ایتھے اوتھے دوویں جہان نہیں، سخی کنگال نہیں ہوندا۔ یہ بھی بات پکی ہے کہ وہ کنگال بھی ہو سکتا۔ ہم نے نا یہ ٹھیکہ لے لیا ہے کہ سخاوت کرے گا MNA MP A، وہ بیچارہ کیا سخاوت کرے گا، وہ تو رمضان کا مہینہ ہے تو صبح 9 بجے بیویاں جائیں گی زکوٰۃ لینے، انہیں پتہ چلے گا کہ سیٹھ صاحب ناشتہ کر رہے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد خبر آئے گی کہ وہ بریڈ ٹھنڈا آ گیا تھا تو نوکر گرم لینے گیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد خبر آئے گی کہ اب وہ اخبار پڑھ رہے ہیں، پھر وہ باہر آئیں گے اور آ کے فرمائیں گے تم لوگ سویرے ہی آ جاتے ہو، تم سونے بھی نہیں دیتے۔ اور اس طرح کی زیادتی ہوتی ہے کئی دفعہ کہ برقع پوش عورت سے سیٹھ صاحب کہہ رہے ہیں باجی آپ وہی نہیں جو پہلے بھی آٹے کا تھیلا لے گئی تھی، اور جی برقعے میں کیا پتہ چلتا ہے، وہی نہیں۔ شرم آنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اس نے دینے والا بنایا ہے۔ بے پروائی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے تے منگتیاں تخت بٹھاوے، سجنا کسے نو کارا ملدا ہی کوئی کعبے او خالی آوے۔ تھوڑی احتیاط کریں، اگر اللہ نے دینے والا بنایا ہے نا۔ امام شافعی سے کسی نے کہا تھا کہ میں رہی تو خواہش ہے کہ کچھ دوں، پر کوئی حقدار بندہ ہی نہیں ملتا، کوئی ملے تو دوں نہ۔ تو امام صاحب مسکرانے لگے، کہنے لگے حضور آپ مسکرائے کیوں؟ تو فرمانے لگے سوچ رہا ہوں کہ جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس کا حقدار تھا، تو حقدار تھا۔ جب رب کریم نے اپنے فضل سے دے دیا ہے تو اللہ کے بندوں کو تلاش کرتا پھرتا ہے، ٹٹولتا پھرتا ہے۔ تھوڑا سا نا سمجھیں چیز کو۔ ہم نے سخاوت امیروں کے ذمے لگا دی۔ اگر میرا نالائق بیٹا نہیں پڑھتا اور میری بہن کا بیٹا لائق ہے تو میں خرچہ اس پہ کیوں نہیں کر دیتا، اس پر کیوں توجہ نہیں کرتا؟ وہ جو دارالعلوم کا غریب بچہ جس کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے، بڑا قابل ہے، لیکن اس کے پاس سرمایہ نہیں اس کے باپ کے پاس کہ وہ اسے لے کے آگے بڑھے، تو ہم اس کا ہاتھ کیوں نہیں تھامتے؟ ایک ایک دو بچے کا خرچ کیوں نہیں اٹھاتے؟ ہم یہ توجہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ ذہن کیوں نہیں بناتے؟ ایک خاتون آئی سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس، اس نے کہا بی بی صاحبہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ سیدہ پاک فرمانے لگی پوچھو۔ کہنے لگی میرے پاس 40 اونٹ ہیں، اللہ کے راہ میں کتنے دوں؟ تو مخدومہ مسکرا پڑی، فرمانے لگی اگر میرے پاس 40 اونٹ ہوتے تو میں حکم اور لگاتی، اب تیرے پاس ہے تو حکم اور ہے۔ اس نے کہا جی کیا مطلب؟ فرمایا تو 40 میں سے ایک دے دے، اور اگر میرے پاس 40 ہوتے تو میں سارے کے سارے اللہ کے راستے میں خیرات کر دیں، سارے خیرات کر دیں۔ ان کی زندگی دیکھیں۔ اب ذرا سمجھیے گا بات۔ حضرت فاطمہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ وہاں بات ہو گئی، اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ آپ تشریف لے کے گئیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاطمہ چلو، کام کر کر کے تھک جاتی ہوں، ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے۔ ہمارے اب جو تھوڑے سے کھاتے پیتے گھر میں، اس میں 2 قسم کی عورتیں کام کرتی ہیں، برتن دھونے والی الگ ہے، کپڑے دھونے والی الگ ہے، اور اس کے باوجود آپ کبھی خاتون خانہ سے ملاقات کریں وہ بڑی دکھی نظر آئیں گی آپ، اور ہو سکتا ہے اگلے تیسرے منٹ میں وہ رو بھی پڑے، اگلے تیسرے منٹ میں وہ رو بھی پڑے۔ میرے ابا جی کہا کرتے تھے کہ وہ والا دم کہیں سے تلاش کرو جن سے بیویوں کا رونا تھوڑا ختم ہو، بڑا ہی روتی ہیں اور پریشان ہو جاتا ہے آدمی کہ کیسے انہیں سکھ دیا جائے۔ یہ یہاں خواتین کا انتظام تو نہیں ساتھ؟ چلے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔
آپ روایت تو نہیں زیادہ کرتے آگے؟ چلے اللہ تعالیٰ کر بھی دیں گے تو کوئی حرج نہیں، میں نے تو ابھی چلے ہی جانا ہے. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. چونکہ بات خاتون جنت کی ہو رہی ہے نا، اس لیے بار بار ذکر آتا ہے، اور تربیت کے لیے عرض کر رہا ہوں، تربیت کے لیے. میرے بھائی تھوڑا غور فرمائیں کہ مولا علی شیر خدا نے کہا فاطمہ چلو، ایک کنیز لے آتے ہیں، لونڈی لے آتے ہیں، گھر کے کام کاج میں تمہارا ہاتھ بٹائے گی. کس کے دروازے پہ آئیں؟ وہ رسول جن کے دروازے سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں. سیدہ اس دروازے پہ آئیں، بہت سارے لوگ بیٹھے تھے تو بغیر بات کیے واپس لوٹ گئی. قربان جائیں، میرے حبیب خود تشریف لے کے گئے. فرمایا فاطمہ آئی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی. عرض کی یا رسول اللہ، علی نے فرمایا تھا کہ حضور کے پاس ایک جنگ میں کچھ لونڈیاں آئی ہیں، تو اگر ایک باندی مجھے بھی مل جائے تو گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے گی. میرے محبوب کریم نے فرمایا فاطمہ یارو سنو، پیار اتنا کہ کا جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن رنگ کیا ہے تربیت کا. حضور فرمانے لگے فاطمہ صحاب صفہ کا بھی بندوبست نہیں ہوا، ان کو زیادہ ضرورت ہے. یہ لونڈیاں، یہ باندیاں، یہ غلام ان کے کام آئیں گے. ہاں بیٹے تو آئی ہے، تو نے کہا ہے، سوال کیا ہے تو میں تجھے خالی نہیں لوٹاتا. تو 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھا کر، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر. رب تجھے غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں فاطمہ کا چہرہ خوشی سے کھیل اٹھا اور کہنے لگی دیکھو کمال ہو گیا، حضور نے مجھے کتنا بڑا تحفہ عطا فرما دیا ہے. دیکھو یہ بات کہہ کے نا تو حضور نے ایک بات پر مہر لگا دی. فرمایا فاطمہ جاؤ جا کے وظائف پڑھو، چکی تم نے خود ہی پیسنی ہے، آٹا تم نے خود ہی گوندنا ہے. اب تمہاری خواتین سوال کرتی ہیں کہ مولانا بتائیے سسر کی خدمت ذمے ہے ہمارے، ساس کی خدمت ہمارے ذمے ہے. میں نے کہا کاش تمہیں موقع ملے تو تم جا کے سیدہ فاطمہ بنت اسد سے پوچھو کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے ان کی کیا نوکری کی، کیا انداز اختیار کیا، کس رنگ میں ان کی خدمت کی اپنی ساس کی. میرے محبوب نے فرمایا فاطمہ تم نے کام خود کرنے ہیں. یارو یاد رکھنا، پیار اس کا نام نہیں کہ آپ کسی کی عادتیں بگاڑ دیں، اور اتنی بگاڑ دیں کہ وہ کسی کے قابل نہ رہے، اس کا کسی سے تعلق نہ نبھ سکے، وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی وقت نہ گزار سکے. بلکہ پیار تو یہ ہے کہ آپ تربیت کر دیں، آپ سمجھا دیں، آپ بنا دیں. حضور ایک جہاد کے لیے تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے نا تو محبوب کی عادت تھی جب آتے تھے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر آتے تھے، اور جب سفر کی طرف جاتے تھے تو آخر میں سیدہ فاطمہ کی طرف جاتے تھے. اس دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تشریف لانا تھا. سنیے گا، حضور جہاد سے واپس تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ اقدس پہ حضور تشریف لائے. حضرت علی کہتے ہیں میرے پاس کچھ پیسے تھے تو میں نے سیدہ فاطمہ کو دیے، تو حضرت فاطمہ نے نا سونے کی ایک زنجیر، ایک چین، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ نے نا وہ بنا کے گلے میں ڈالی اور گھر میں کچھ پردے لٹکائے. معاملہ یہ نہیں ہے کہ مجبوریاں کتنی ہیں، معاملہ یہ ہے کہ ہم نے وسائل سے زیادہ مسائل کھڑے کر لیے اور بیٹیوں کو اس جگہ لا کے کھڑا کر دیا کہ وہ کمپیریزن کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں. یہ نصیحتیں جب ہم سنتے ہیں تو ہم جا کے سیدھا بیوی کو سناتے ہیں، حالانکہ یہ تو بیٹی کو بتانے والی بات ہے جو جلدی اثر کرے گی، یہ تو بہن کو بتانے والی بات ہے، یہ تو یہاں یہ تو بات ہم اپنی بچی پہ کریں گے تو وہ جلدی اثر قبول کریں گے. حضور تشریف لائے اور پہلا قدم رکھا نا سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں، تو نبی کریم نے ان کے گلے کے اندر وہ سونا دیکھا. عورت کے لیے تو جائز ہے نا جتنا مرضی پہن لے. حضور نے وہ سونا دیکھا، پردے لٹکے ہوئے دیکھے، سلام لی اور حضور واپس آ گئے. جناب فاطمہ رونے لگی. مولا علی تشریف لائے تو کہا کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی میں بات سمجھ گئی ہوں، یہ میری چین، یہ میرا سونا میرے محبوب کو پسند نہیں آیا، یہ پردے حضور کو پسند نہیں آئے، یہ اتاریے، یہ پکڑیے اور حضور کی بارگاہ میں لے جائیے اور عرض کیجیے یا رسول اللہ جہاں آپ کا دل کرے آپ خرچ فرمائیں، یہ دے دیجئے. جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں لے کر کے واقعی حضور کی بارگاہ میں آیا تو محبوب فرمانے لگے علی وہ میری بیٹی ہو کے سونے سے پیار کرنے لگی ہے، دنیا کے مال کی جانب توجہ کرنے لگی ہے. گویا میرے محبوب نے قیامت تک کی بیٹیوں کو یہ بتلا دیا
अगर तुम गरीब की बेटी हो तो रोना ना, वो कायनात के शहनशाह की बेटी है, पर मैंने फिर भी उन्हें फकर का दरस दिया है, गरीबी का दरस दिया है। ये गुर्बत, ये फकर हुजूर का इख्तियारी है, ये हुजूर की पसंद है, ये नबी पाक की चाहत है। मेरे दोस्तों, अपने घर में बड़ी सादगी से, बड़े वकार से और बड़े आराम से इंसान जब कहीं जाता है ना, लोगों के साथ वक्त गुजारता है, तो ज़रूरी नहीं होता हर शख्स की हर बात से इत्तेफाक हो। और जब इंसान एक जगह रहता है तो राय का इख्तलाफ भी होता है। वो अलग बात है कि हम राय के इख्तलाफ को मुखालफत बना लेते हैं, मुकाबला बना लेते हैं। हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, साहिब तबकात ने इसको लिखा है, कहते हैं कि किसी वजह से ना मेरा और जनाब फातिमा का इख्तलाफ राय हो गया। मैं वैसे अक्सर कहा करता हूँ कि मियाँ बीवी के झगड़े में गलती मियाँ साहब की होती है। घुटने लगे आप मुझे, वो इसलिए कह रहा हूँ कि औरत की अकल आधी होती है, तो मियाँ साहब की तो पूरी है ना, तो फिर कंट्रोल किसने करना था? चले ना बोलें पर बात तो ठीक है ना, कंट्रोल किसने करना था? तो ये तो कहते हैं मैंने ईंट का जवाब पत्थर से देना है, तो फिर काम कैसे चलेगा? इसको कंट्रोल करना चाहिए था, इसको चाहिए था कि ये हौसला बड़ा करता, ये दिल बड़ा करता। लेकिन मियाँ साहब जो हैं वो कहते हैं कि मैं तो अब मुतलक इनान हूँ, किसी की जरूरत है मेरी सल्तनत में बोले, ऐसा हो सकता नहीं। ये हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, ये तो मकाम है ना भाई, यहाँ तो आपको कुछ थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। मौला अली कहते हैं किसी बात में ना इख्तलाफ राय हो गया तो बात जरा बड़ी, तो मुझे जलाल आ गया। हजरत मौला अली फरमाते हैं, शेर खुदा, ये बड़े लोग हैं जो बड़ी बातें करते हैं, बड़ा बंदा होता है बड़ी बात करता है। हजरत अली फरमाते हैं कि मुझे लगता है आज बात मेरी वजह से बढ़ गई है, आज बात बड़ा ही मुश्किल काम है ये मान लेना कि आज मुझसे गलती हो गई। एक कायनात का बड़ा ही मुश्किल काम है, आप यकीन करें। और मैंने बड़े बड़े अजीब लोग देखे हैं कि 2 मिनट के लिए ये कहने को तैयार नहीं कि हम भूल गए थे। बड़े बड़े सियाने बंदे। इमाम अबू मालिक रहमतुल्लाह अलैह से हारून रशीद ने एक मसला पूछा तो आप फरमाने लगे मुझे नहीं इसका जवाब आता। कहने लगा इतने बड़े इमाम हो तो सवाल का जवाब नहीं आता। आप फरमाने लगे हारून रशीद चुप कर, अगर मुझे हर सवाल का जवाब आता फिर मैं खुदा होता, देखूंगा, तहकीक करूंगा, फिर बताऊंगा। ये क्या? और हजरत अली शेर खुदा का कौल है, आप फरमाया करते थे बड़ा आलिम वो होता है जिसको बात का पता ना हो तो बयान ना करे, कहे मैं पूछ के बताऊंगा। दलील क्या है? इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह के बंदों में से जो आलिम हैं वो अल्लाह से डरते हैं। इसलिए हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाया करते थे कि कसरत किलो काल का नाम इल्म नहीं, रब करीम से ज्यादा डरने वाला बड़ा आलिम होता है। वो कितना डरते हैं अल्लाह से, वो बड़ा आलिम। तो हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि बात मेरी वजह से बढ़ गई। हुजूर अलैहिस्सलाम को इत्तला पहुंची तो महबूब तशरीफ लाए, नबी पाक ने बात सुनी, अल्लाह ने अपने महबूब को गैब के खजानों की कुंजियां अता फरमाई। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, हर गैब की कुंजियां अल्लाह ने अपने हबीब को दी। तो हुजूर ने बात सुनी तो समझ गए कि आज बात अली की तरफ से बढ़ गई है। मैं बात खत्म करने लगा हूं, मैं भी बात अली की तरफ से बढ़ गई। हजरत अली शेर खुदा कहते हैं सारी बात हुजूर ने सुनी, फिर हुजूर ने दुआ दी, मोहब्बत की दुआ दी। ये जो हम दाएं बाएं वाले हैं ना, एक बात और कर दूं, हम अगर चाहें तो मियां बीवी सुखी रह सकते हैं। हुजूर ने लानत फरमाई है उस शख्स को पर जो बीवी को मर्द के खिलाफ या मर्द को बीवी के खिलाफ उकसाता है। आप एक जुमला कह के साइड पे हो जाते हैं, उन बेचारों ने रहना होता है 24 घंटे साथ, आप उनकी जिंदगी तबाह कर देते हैं। और अगर आप थोड़ी सी शफकत करें, कहीं नहीं तेरी बीवी तो बड़ी अच्छी है, तो उनके, और मैंने देखा है कि जिन घरों में मियाँ बीवी का प्यार होता है ना, उनमें बच्चे भी बड़े सुखी होते हैं। लेकिन अगर यहाँ खींचातानी हो तो घर में सारी सहूलियात होती हैं, सुकून कोई नहीं होता। अब मेरे महबूब ने क्या फरमाया, तवज्जो है मेरी बात पर? यह घर बनाने का बहुत बड़ा नुस्खा है, ये बच्ची के माँ बाप को भी इस्तेमाल करना चाहिए और बच्चे के भी। मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना, हजरत अली कहते हैं कि मैं पहले ही कह रहा हूं कि बात मेरी वजह से बढ़ी। हुजूर ने दुआ भी दे दी और फिर सैयदा फातिमा का बाजू पकड़ के कोने में ले गए और हुजूर फरमाने लगे फातिमा, अली तुम्हारे शौहर हैं, जरूरी नहीं कि तुम्हारी हर बात तस्लीम की जाए। अल्लाह करे आपको समझ आए। बेटी का बाप ये बात समझे और बेटे का बाप ये बात समझे। फरमाया जरूरी नहीं तुम्हारी हर बात मानी जाए, तुम्हारे शौहर हैं,
اگر کبھی کو بات کہیں بھی تو سنا کرو. وہ بھی سیدہ تھی. یہ نہیں عرض کی کہ ابا جی میری تو رائے سن لیں, آپ بات گئے نہیں کوئی بات. کہا حضور ٹھیک ہے, آج کے بعد کبھی موقع نہیں دوں گی. حضرت علی کہتے ہیں میں دور کھڑا تھا, پر باپ بیٹی کی یہ بات سنی تو میں رو پڑا. میں دوڑ کے قریب آیا اور کریم رسول کا ہاتھ پکڑ کے میں نے سینے پہ رکھا. میں نے کہا محبوبہ تیرے اوپر بھی قربان جاؤں, اور تیرے حسن تربیت پر بھی قربان جاؤں, اور تیری شہزادی کے بھی صدقے جاؤں. کہا یا رسول اللہ فاطمہ سے کچھ نہ کہیں, علی وعدہ کرتے آج کے بعد شکایت نہیں آئے گی. یہ رنگ دیا حضور نے وہ گھر چلانے کے لیے, یہ رنگ دیا ہے. یہ کربلا کا واقعہ حادثاتی نہیں. مجھے باہر سے ایک دوست نے فون کیا, باہر سے, کہنے لگے جناب آپ سے ایک بات کرنی ہے. 3 دن انہوں نے کھانا نہیں کھایا, پانی نہیں پیا, تو انسان کی طبیعت ہی اتنا برداشت نہیں کرتی, تو کیسے بھوکے پیاسے رہے. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر بچپن سے پریکٹس ہو پھر بندہ رہ سکتا ہے کہ نہیں. کہنے لگے جی پھر تو رہ سکتا ہے. تو میں نے کہا سیدہ فاطمہ کی تربیت تھی. امام حسن کہتے ہیں روزے رکھے تھے ہم نے بھی, بات لمبی ہے لیکن میں اشارہ دے رہا ہوں. کہتے ہیں روزے رکھے تھے مولا علی نے بھی, سیدہ فاطمہ نے بھی, امام حسن نے بھی, امام حسین نے بھی. اور کہتے ہیں چند روٹیاں جوں پیس کے میری ماں نے خود پکائیں. او بڑا ہی مشکل کام ہے یار, بڑا مشکل. اپنے بچے کے منہ سے حلق سے نوالا چھین کے کسی کو دینا, اتنا بڑا کردار, اتنا بڑا. فرماتے ہیں روٹیاں جب سامنے آ گئیں, عین افطار کا جو وقت ہوتا ہے نا, کوئی اور چیز سوجتی نہیں, بالکل نہیں سوجتی. لیکن فرماتے ہیں دروازے پہ مسکین نے دستک دی تو سیدہ فرمانے لگی وہ ہم سے زیادہ حقدار ہے. دوسرے دن پھر روزہ رکھا, عین افطار کے وقت یتیم آ گیا. کہتے ہیں ہم نے پانی اور کھجور سے افطار کیا تو وہ پھر اسی کو دے دیا. تیسرا دن آیا تو قیدی آ گیا. فرماتے ہیں اسی کو دے دیا. 3 روزے گزر گئے پر کھجور اور پانی پہ گزارا رہا. اور میں نے کہا یہ کربلا کا معاملہ حادثاتی نہیں تھا. سیدہ پاک نے شہزادوں کو 3 دن بھوکا پیاسا رہنا سکھایا تھا. تو جب اس طرح کے لوگ میدان میں کھڑے ہوتے ہیں پھر زمانے کا کوئی یزید بھی ان کی گردنیں جھکا سکتا. ان کے کردار سے سبق حاصل کریں. میری رائے یہ ہے کہ جس گھر میں سمجھدار عورت داخل ہو جاتی ہے وہ گھر جنت نظیر بن جاتا ہے. بہت بڑا کردار ہے خاتون خانہ کا. آج اس مبارک موقع پر, اس خوبصورت اجتماع میں, اس مرکز میں بیٹھ کر ضرور چند گزارشات جو کی ہیں ان پر غور ضرور کرنا. دیکھنا اگر ہمارے بچے بد اخلاق رہ گئے تو ان کی بد اخلاقی بہت سارے لوگوں کو ان سے توڑ دے گی. ان کے اپنے ان کی عادات کی وجہ سے ان سے دور ہو جائیں گے. اور اگر ہمارے بچے آسانیوں کے عادی ہو گئے تو میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے مرکزوں میں بیٹھ کے بھی شہزادے کچھ نہ کر سکے. لیکن جو قابل لوگ تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا پر قابلیت تھی نا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کا وقت آیا تو ان کی زوجہ ان سے کہنے لگی بچوں کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں بنایا, کیا سوچیں گے. آپ نے فرمایا بلاؤ میرے بیٹوں کو. بچوں کو بلایا تو سامنے بٹھا کے کہنے لگے بیٹا تمہارا باپ بزدل تھا, تمہارے لیے کچھ بنا نہیں سکا, ڈر گیا. کیا مطلب؟ فرمانے لگے کہ میرے سامنے رستہ تھا کہ میں دوزخ کی پرواہ نہ کرتا تو معاذ اللہ بڑا کچھ بناتا. تو بیٹے میں بزدل تھا, میں ڈر گیا, کچھ نہیں بنا سکا, مجھے معاف کر دینا. اب کے بچے کہنے لگے ابا جی پہلے بھی لوگ امیر گزرے ہیں, بادشاہ گزرے ہیں, پر ان کی اولادوں سے سلام کوئی نہیں لیتا. لیکن ہم جس گلی سے گزر جاتے ہیں نا لوگ دکانیں چھوڑ کے سلوٹ کرنے آ جاتے ہیں. تو ہمیں لگتا ہے یہاں اللہ آپ کی وجہ سے فضل کر رہا ہے تو قیامت میں بھی آپ کی وجہ سے اللہ فضل فرمائے گا. ان کو کردار دیکھے جاؤ. کردار, ہماری دولت, ہماری اولادیں اگر یہ سنور گئیں تو بڑا کچھ بچ جائے گا, اور اگر یہ نہ سنوری تو بڑا کچھ بنا ہوا بھی بگڑ جائے گا. وہ علی کے گھر کی ہیں عزت علی سے سنتے ہیں, اور نبی کے گھر کی ہیں عزت نبی سے سنتے ہیں. وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو, حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. شہدائے بدر جو ہیں نا یہ بہت بڑے توکل والے لوگ تھے. یہ میرا اور آپ کا عقل مندوں کا زمانہ ہے. عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ فرما بردار کم ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ.
اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ تو پیر صاحب کو بھی مشورہ دے لیتے ہیں. اور عقل مند بندہ ساری زندگی مطمئن نہیں ہوتا. اس لیے وہ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عقل دی تھی استعمال کرنے کے لیے، اور لوگ ساری زندگی عقل کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے. تو ساری زندگی وہ بیچارے نا وہی پیچ و تاب، یہ کیسے تھا، یہ کیوں تھا. شہدائے بدر کی زندگی کا جو پہلا سبق ہے نا، پہلا سبق اسے یاد رکھنا. شہدائے بدر کی زندگی کا پہلا سبق ہے کہ عقل نہیں دیکھنی، رسول اللہ کا حکم دیکھنا ہے. وہ بندہ بچ جاتا ہے، وہ بندہ بچ جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا، اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے، یعنی کوئی ایسا نظریہ جس پر قربان ہونے کو دل کر رہا ہے. کہتے ہیں بڑی موج میں ہم لوگ. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. کہتے ہیں بس ہمیں تو، میں نے کہا نا دیوانے لوگ وہ بس لکیر کے فقیر، ضرورت کوئی نہیں. حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں جب حضور نے جمع کیا نا لوگوں کو، مشورے لینے لگے، تو حضور نے کچھ دلائل ارشاد فرمائے، کچھ ترغیب دی. اب بدر کے لیے جب لوگ نکلے تھے، آپ نے بہت ساری باتیں سنی ہوئی ہیں، پڑھی ہوئی ہیں، میں نے ایک اشارہ کرنا ہے، پھر سیدہ پاک کی بارگاہ میں چند باتیں عرض کروں گا. تو کہتے ہیں کہ حضور نے نا، چونکہ جنگ کے لیے تو جا ہی نہیں رہے تھے، ایک قافلے کا راستہ روکنے کا ارادہ تھا، تنبیہ کرنے کا پروگرام تھا. اب چونکہ ماحول جنگ کا بن گیا، تھوڑا سا کبھی ذہن پر بوجھ ڈالیں، تھوڑا سا. آج جب ہم اپنی حکومتوں کو جہاد کی بات کرتے ہیں تو وہ ایٹمی قوت ہونے کے باوجود بیچارے ڈر جاتے ہیں، اور پہلے دعوے کچھ اور کرتے ہیں، اس کے بعد بڑی جلدی وہ راہیں تلاش کرتے ہیں، نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں نا 313 لوگ، اور ان کے پاس بھی 6 زرہیں اور 8 تلواریں. یعنی اس طرح کبھی آپ نے، میری بات پہ توجہ کریں، کبھی اس طرح کوئی قوم میدان میں نکلتے دیکھی ہے؟ دیکھیں نا، ایک آدمی بندوق لے کے گلی میں آتا ہے تو سارے محلے کو آگے نہیں لگا لیتا. سارے لوگ، پتہ نہیں آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ایک بندہ اسلام آباد میں 2 بندوقیں لے کے آ گیا تھا اور اس نے تباہی مچا دی تھی، اکیلا بندہ. تو ادھر کیا حال تھا؟ ادھر کفار مکہ 1000 تھے، یہ 313 تھے، وہ 1000. یہ مقابلہ بھی دیکھیں. پھر ان کے پاس ایک ایک شخص کے پاس 3 قسم کا اسلحہ، تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، تیر بھی ہیں، لیس اسلحے سے. اور ادھر 6 زرہیں 8 تلواریں. اللہ اکبر. حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں جب محبوب کریم نے مشورہ طلب کیا نا، حضور نے فرمایا اس طرح کا ماحول ہے تو اب لڑنا ہے. عقل مند ہوتے تو وہ کہتے کہ جمعیت ہو لینے دیں، پروگرام بنا لینے دیں. یا رسول اللہ پیچھے بچے بھی ہیں، سارے معاملات ہیں. فرماتے ہیں غلاموں کے جتھے میں سے غلام اٹھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ بہت زیادہ دلائل نہ ارشاد فرمائیں، آپ کی توجہ اگر ہمیں رغبت دینے کی ہے تو حضور آپ حکم کریں، یہ بتائیں لڑنا کس کے ساتھ ہے؟ انسانوں کے ساتھ لڑنا ہے؟ عرض کی حضور ہم تو جنوں کے ساتھ لڑنے کو بھی تیار ہیں. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف خشکی نہیں، ہم تو دریاؤں میں بھی لڑیں گے. اس لیے کہ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. ساری زندگی عقل کے گھوڑے دوڑا کے بندے تھک گئے، آج تک نہیں سمجھ آئی کہ بدر میں فتح کیسے ہوئی تھی. آج تک سمجھ نہیں آئی. او بھائی فتح تو ہونی تھی جب چھوٹا بھائی جو 12-13 سال کا ہے وہ بڑے بھائی سے کہہ رہا ہے تو تو سلیکٹ ہو گیا ہے، چل مہربانی کر مجھے بھی تھوڑا موقع دے. کبھی آپ نے یہ رنگ بھی دیکھا ہے کہ بچے قربان برگر مانگنے کے لیے لڑائی نہیں ہو رہی، نہ مری کی ٹکٹ کے لیے ابے سے بحث ہو رہی ہے، بلکہ چھوٹا بڑے سے کہہ رہا ہے تو تو سلیکٹ ہو گیا ہے، میرا قد بھی چھوٹا، عمر بھی تھوڑی ہے، چل مجھے موقع تو دے. عجیب نظارہ نہیں چشم فلک نے دیکھا؟ چھوٹی عمر عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نو، مینوں کھیڈاں بھول گئیاں، میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول گئیاں. تو بڑا چھوٹے کے ساتھ کشتی کرنے لگا. جب بات شروع ہوئی تو
اس کے کان میں کہتا ہے شروع ہوتے ہی کہ چل تو سلیکٹ ہو ہی گیا، ذرا گر جا، تیری مہربانی۔ جب اس انداز سے لوگ نکلتے ہیں نا تو یہ شوق ہوتا ہے، یہ جذبہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے عشق نے، ان کی غلامی نے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اتنی بحث ہوتی ہے نا ہمارے ہاں، اتنی بحث ہوتی ہے، اب میرے جیسا بندہ تو ڈر کے پیچھے ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ جو دو بندے عوام میں لگے ہوئے ہیں نا، ان کے مناظرے کا کوئی فیصلہ ہو ہی لینے دو۔ یعنی عام آدمی جس کا بالکل کوئی تعلق ہی نہیں اس بات سے، وہ بھی بحث کر رہا ہے، دلائل دے رہا ہے اور بلا وجہ الجھا ہوا ہے۔ جو کام والے لوگ تھے انہوں نے بحث نہیں کی، انہوں نے عمل کیا، انہوں نے عمل کیا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جیسے فرمایا ویسے ان لوگوں نے عمل کیا۔ میدان بدر میں صحابہ گئے، پھر وہ لڑے۔ ایک منظر تو یہ ہے، اور دوسری جس بات کی طرف بڑا اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ بھی سمجھ لیں۔ کافروں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ساری رات انہوں نے اونٹ ذبح کیے، شراب کباب کی مجلسیں سجائیں، شرابیں پیتے رہے، گوشت کھاتے رہے، اور جناب ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میرے محبوب کریم ساری رات ہی مصلی پہ بیٹھے اور ساری رات ہی حضور دعا مانگتے رہے، اللہ کی مدد کو طلب کرتے رہے۔ یاد رکھنا کچھ کامیابیاں مصلی کی برکت سے بھی ہوتی، وہ جو دعا والا ہتھیار ہے نا وہ بھی کئی دفعہ انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ ہمارا نا مصلی بڑا